پہلی دعا فرمایا دعوت الوالد، ماں باپ خصوصاً والد گرامی اگر ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ باپ کی گئی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا۔ ودعوت المظلوم، کسی پر ظلم ہو اور مظلوم آپ کے حق میں دعا کر دے تو مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں کہ اس کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا۔ پہلی دعا حضور علیہ السلام نے باپ کی رکھی کہ اگر باپ تو طبعی طور پہ ماں بھی شامل ہے، تو ماں باپ اگر دعا کر دیں تو اللہ ماں باپ کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ شرط یہ ہے کہ صرف ماں باپ صحیح العقیدہ مسلمان ہوں، عقیدے کے ٹھیک ہوں اور اولاد کے حق میں ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی شارح بخاری ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث لائے، فرمایا ایک مرتبہ ایک آدمی حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھا تھا۔ بیٹھے بیٹھے انہوں نے یہ منت مان لی کہ حضور جب مکے کو فتح فرمائیں گے تو میں جنت کی چوکھٹ کو چوموں گا۔ اب جذبات میں آ کے بعض مرتبہ بندہ ایسا معاملہ کر جاتا ہے تو وہ لفظ زبان سے نکل گئے۔ بعض علماء نے کہا کہ کعبے کی چوکھٹ کا فرمایا، بعض نے کہا کہ انہوں نے یہ منت مانی کہ میں جنت کی چوکھٹ کو جا کر کے چوموں گا۔ مکہ فتح ہو گیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں وہ صحابی آئے، آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے منت مانی تھی کہ جب آپ مکہ فتح فرمائیں گے تو میں جنت کی چوکھٹ کو چوموں گا۔ اب جنت تو مرنے کے بعد ہی جانا پڑے گا، جیتے جی جو ہے وہ جنت میں کیسے جاؤں یا جنت کی چوکھٹ کو کیسے چوموں؟ تو سامنے مدینے کے تاجدار بیٹھے تھے، رب کے محبوب، سارے اختیارات جن کو اللہ نے دے کر کے بھیجا ہے، عظمت و شان کا منبع اور مرکز بنا کر جس رب نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے وہی محبوب خدا، حبیب خدا جلوہ فرما تھا۔ حضور علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا قبل قدمی امی کا وقد وفیتا نظر کا، فرمایا گھر چلا جا، ماں زندہ ہے یا باپ زندہ ہے، دونوں زندہ ہیں، دونوں میں سے ایک کے یا دونوں کے جا کے پاؤں چومتے، سمجھ لے جنت کی چوکھٹ۔